بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستہ میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار 6 یا 5,000 درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے۔ ان حضرات کی تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے، آ کر افسوس سے کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ ابوبکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا، یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں نے کہا، نہیں دادا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کر گھر کے اس طاق میں بھر دیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادا کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، خیر یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارے کی صورت اسی میں ہو جائے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا مگر میں نے دادا کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو صدمہ نہ ہو۔ یہ دل گردہ کی بات ہے، ورنہ دادا سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کے بظاہر بہت ضروریات تھیں کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرا گزارے کی کوئی صورت ظاہراً نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد ہو یا عورت، ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی لا کر دیا۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابوبکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بڑی سخی تھیں، اول جو کچھ خرچ کرتی تھیں اندازہ سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندھ باندھ کر نہ رکھا کرو اور حساب نہ لگایا کرو، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کر لیا کرو، تو پھر خوب خرچ کرنے لگیں۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو۔ اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رہو گی تو ہونے کا ہی نہیں کہ ضرورت تو خود بخود بڑھتی رہتی ہے، اور اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقہ میں خرچ کر دینے سے نقصان میں نہ رہو گی۔ ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی اتنی ہی صدقہ اور خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت تھی۔ آج کل کے مسلمانوں میں افلاس و تنگی کی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت نکلے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرتی ہو یا ان پر کئی کئی دن کا مسلسل فاقہ ہو جاتا ہو۔ سبحان اللہ، انہی کے نام آج تک زندہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔